السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ دجال اس وقت کہاں موجود ہے اور اس کی ملاقات سب سے پہلے کس انسان سے ہوئی اور دجال نے اس انسان سے دنیا کے بارے میں کیا پوچھا تھا، دجال دیکھنے میں کیسا تھا اور اس کے ساتھ کون تھا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو سنا کہ وہ اعلان کر رہا تھا کہ الصلاۃ جامعہ۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتوں کی صفوں میں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر ممبر پر بیٹھے۔ آپ کے چہرے مبارک پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص سے اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 لوگ بھی تھے۔ یہ 1 ماہ تک سمندری طوفان میں پھنسے رہے۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے ان کی نظر جانور کے شکل کی ایک چیز پر پڑی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے کہ ان میں اس کے بدن کے حصے تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں جساسا ہوں، چلو اس گرجے میں، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مستاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی و امیین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے آس پاس علاقوں پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں سوائے مکہ اور طیبہ کے۔
ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ منع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا وہ طیبہ یہی مدینہ ہے، پھر فرمایا وہ طیبہ یہی مدینہ ہے، پھر فرمایا وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ آپ نے یہی الفاظ 3 مرتبہ دہرائے، پھر فرمایا کہ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن مشرق کی جانب، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ ناظرین، یہ حدیث مسلم شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404 پر ہے۔ دوستوں، روایات کے مطابق دجال کوئی جن یا فرشتہ نہیں بلکہ وہ انسان ہی ہوگا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے کچھ عرصہ پہلے آئے گا۔ دجال اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا اور وہ کچھ دنوں میں پوری دنیا گھوم لے گا، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فتنہ دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس فتنہ سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے ہر جمعہ کو پابندی کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی اس دعا کو پڑھنا کہ اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ النار واعوذ بکا من فتنۃ القبر وعذاب القبر واعوذ بکا من شر فتنۃ الفقر وشر فتنۃ الغنى واعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔